ایک نظریہ جب ہتھیار بن جائے تو جنگ صرف میدانوں میں نہیں، ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہے، اور آج پاکستان اسی جنگ کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ ایک طرف مغربی سرحد سے داخل ہوتی ہوئی دہشت گردی جس کا بیج سرد جنگ میں بویا گیا تھا، تو دوسری طرف مشرق میں ایک ایسی قوم پرستی جو ہندوتوا کے لبادے میں پورے خطے کو نگلنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بظاہر یہ دونوں انتہائیں متضاد لگتی ہیں، مگر اصل میں یہ ایک ہی زہر کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ دونوں نے بندوقوں سے زیادہ کتابوں سے وار کیا ہے، دونوں نے تعلیم کو عقیدہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور دونوں نے نسلوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا ہے، ایک نظریے کے نام پر۔ مغرب کی جانب دیکھیں، جہاد کی بنیادیں پاکستان میں نہیں پڑی، یہ منصوبہ تھا واشنگٹن کا، بجٹ تھا US ایڈ کا، اور مقام تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا۔ 1984 سے 1994 کے درمیان امریکہ نے افغان مہاجرین کے لیے ایسے اسکول نصاب تیار کروائے جو نہ صرف تشدد کو جواز دیتے بلکہ اسے مقدس بنا کر بچوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے۔ ایک پہلی جماعت کی پشتو کتاب میں صاف لکھا تھا، کافروں کے خلاف جہاد ہمارا فرض ہے۔ گنتی کی مثالیں بندوقوں اور بارودی سرنگوں سے دی جاتی تھی۔ یہ نصاب صرف سوویت یونین کے خلاف نہیں تھا، یہ پوری ایک نسل کی ذہنی تشکیل کا منصوبہ تھا۔ سوویت انخلا کے بعد بھی یہ کتب جاری رہی۔ جب 2001 میں بش حکومت نے ان کو بدلنے کی کوشش کی، تب تک طالبان، القاعدہ اور بعد ازاں داعش خراسان ان نظریات کو اپنا چکے تھے۔ نتیجہ، پاکستان ایک جنگ میں جھونک دیا گیا جسے اس نے کبھی شروع ہی نہیں کیا۔ 2023 میں باجوڑ میں داعش خراسان کے خودکش حملے نے 50 سے زائد جانیں لی۔ الزام افغانستان کی طالبان حکومت پر آیا، لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ سوچ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ یہ بم کس نصاب کے دماغ سے نکلے تھے؟ اور اب رخ کریں مشرق کی طرف۔ ہندوتوا صرف ایک نظریہ نہیں، اب ایک ریاستی ایجنڈا ہے۔ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا سیکولر چہرہ بتدریج مٹایا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسی انتہا پسند سوچ نے لے لی ہے جس کی جڑیں تعلیم میں گہری پیوستہ ہیں۔ 2018 میں رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ مودی حکومت نے بھارت کے اسکولوں میں نصاب تبدیل کروا دیا۔ گاندھی، ٹیگور اور نہرو جیسے سیکولر رہنماؤں کو کمتر دکھایا گیا، اور ہندو دیومالاؤں کو تاریخی حقیقت کے طور پر شامل کیا گیا۔ کچھ نصابی کتابیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ بھارت کے بچے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھارتی سرزمین میں شامل کر کے نقشہ دوبارہ بنائیں۔ یہ محض تاریخ کی توہین نہیں، یہ ذہن سازی ہے، توسیع پسندانہ سوچ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ RSS کے تربیتی کیمپ، جنہیں شاکھا کہا جاتا ہے، روزانہ لاکھوں بچوں کو ہندوتوا کے نظریے میں ڈھالتے ہیں۔ AP نیوز لکھتا ہے، مودی 100% RSS کی پیداوار ہے، یعنی بھارت کی ریاستی پالیسی اب نفرت کی تربیت سے الگ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کیسے مقابلہ کرے ایک ایسی دو طرفہ جنگ کا جو سرحدوں سے نہیں بلکہ کلاس روم سے لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی سرد جنگی میراث ہے، جہاد کو نصاب کے ذریعے نیکی بنا کر پیش کرنا، تو دوسری طرف بھارت کا نظریاتی جارحانہ منصوبہ جس میں پاکستان کو وجودی غلطی قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں نظریات نے نسلوں کو نظریاتی سپاہی بنایا، دونوں نے بندوق نہیں کتاب دی، اور دونوں نے وہ آگ بھڑکائی جس میں پاکستان آج بھی جل رہا ہے۔ دنیا پاکستان کو تو مورد الزام ٹھہراتی ہے، لیکن ان منصوبہ سازوں کو بھول جاتی ہے جنہوں نے یہ جنگیں دماغوں میں پیدا کی۔ اصل جنگ اب عسکری نہیں، نظریاتی ہے۔ پاکستان کو نہ صرف مغرب سے آنے والی شدت پسندی کا راستہ روکنا ہے بلکہ مشرق کی فکری یلغار کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ وقت الزام تراشی کا نہیں، اعتراف کا ہے۔ اعتراف کہ ہم اس جنگ کا شکار ہیں جو نہ ہم نے شروع کی، نہ ہم نے پالیسی لکھی، نہ ہم نے کتابیں چھاپی۔ جب تک دنیا امریکی سرد جنگ کی مداخلت اور بھارت کی نظریاتی توسیع پسندی کو بے نقاب نہیں کرتی، پاکستان اس کی قیمت چکاتا رہے گا۔ یہ ہے ان ارتھ، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔